علیکم احمداد سمرو، انتخابات سے پہلے ہوگا احتساب، فیصلہ ہو گیا اور اگلے 2 ماہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی تنہائی میں ملاقات کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے، لیکن کیا وہ وجہ ٹھیک ہے، وہ وجہ کافی ہے یا وجوہات کوئی اور ہیں؟ اور شیخ رشید صاحب کو پھر دھڑکا لگا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی شیخ رشید صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ ان معاملات پر بات اور پھر جو کچھ ہوتا رہا اسلام آباد میں اس پر، لیکن پہلے احتساب والا معاملہ بعد میں، پہلے جو عمران خان صاحب کو ایک ریلیف بھی ملا ہے اس پر بھی بات کرنی تھی۔ اور ریلیف خان صاحب کو ملا ہے کہ ان کی جو درخواست تھی ضمانت کی عدم پیروی کی بنیاد پر سائفر کیس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی تھی، وہ بحال کر دی گئی۔ یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ سمجھایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے اس طرح ریلیف نہیں ملے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، قسطوں میں ریلیف مل رہا ہے۔ لیکن بہرحال جتنا مرضی ریلیف ملے، ہوگا وہی جو مطلب پنچوں کا کاثر آنکھوں پر مگر پرنالہ وہی بہے گا، ہوگا وہی جو ڈیسائیڈڈ ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر نہیں آنا جیل سے۔ نیب نے گرفتار کر لیا، اب وہ نیب کی گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہ ایڈوانس میں ضمانت وہ ہوتی ہے نا، کیا ہوتی ہے قبل از گرفتاری، وہ دائر کی ہوئی تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ گرفتار ہو چکے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی، وہ نمٹا دی، کیا کہتے ہیں، غیر مؤثر قرار دے کر وہ نمٹا دی۔ تو صورتحال عمران خان صاحب کے لیے عجیب و غریب ہوتی جا رہی ہے، ساتھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب کیا بشرا بی بی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہوئی ہیں؟ وہ کوئی ملاقاتیں کر کے تنہائی میں عمران خان صاحب کو اپنے ارادوں سے بتانا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کی ایک درخواست آ گئی ہے۔ ان کی درخواست آئی ہے کہ جی میں عمران خان صاحب سے، عدالت کو انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی مجھے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تنہائی میں ملنے دیا جائے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے منگل کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہے عدالتی احکامات کے مطابق، لیکن کیونکہ وہاں پر جیل حکام موجود ہوتے ہیں تو پھر میں بات نہیں کر سکتی گھریلو امور پر۔ ظاہر ہے میاں بیوی میں کئی امور ہوتے ہیں، کئی رازداری کی باتیں ہوتی ہیں جو ذاتی ہوتی ہیں، لیکن کیا یہاں پر وہ معاملہ درپیش ہے کہ جی انہوں نے کوئی اپنا ٹین ایج جوڑا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کی محرومیاں بتانی ہے کہ جی تمہارے بغیر میرے دن کیسے گزر رہے ہیں، میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، مجھے زمان پار کھانے کو دوڑتا ہے۔ خان صاحب کہیں گے کہ جی میں ادھر دیکھتا ہوں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تم ہی تم ہو۔ اس طرح کی صورتحال تو ہوگی، تو ظاہر اس طرح کی نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی جو تھی وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں، روحانی وجوہات تھیں کہ عمران خان صاحب ان کی بشرا بی بی کی روحانی شخصیت سے متاثر ہوئے، اور بشرا بی بی عمران خان صاحب کے جو اپنا غریب پروری، خدا ترسی سے متاثر ہوئیں، یہی دونوں نے کہا ہے نا، تو وہ متاثر ہوئیں اور پھر دونوں نے شادی کر لی۔ تو اس شادی میں وہ والا رومانس والا ایلیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ میں غلط بات نہیں کر رہا، یعنی یہ والا جو جیل میں تنہائی میں ملاقات والی بات جو ہے، ظاہر ہے میاں بیوی، ہر میاں بیوی چاہے کس بھی عمر میں ہو، ان کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے آپس میں، مطلب نانا دادی ہو جاؤ، نانا ہو جاؤ، دادا ہو جاؤ، اپنا جو مرضی آپ جس عمر میں چلے جاؤ، تو یہ والی جس طرح عمر گزرتی جاتی ہے تو میاں بیوی کی جو ہے نا رفاقت وہ بڑھتی جاتی ہے، قربت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، عمر کے ایک حصے میں آ کر ایک دوسرے کے لیے ہی سہارا ہوتے ہیں، تو وہ کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہاں معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، یہاں وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے بغیر مجھے اپنا زمان پار کی در و دیوار جو ہے وہ کھانے کو دوڑتی ہے، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، یہاں کچھ معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ بشرا بی بی پچھلے 4 ہفتوں سے عمران خان صاحب سے نہیں ملی۔ پہلے ملاقات ہوتی تھی تو بشرا بی بی اپنی نند جو ہیں، 2 نندیں، ان کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کرتی تھی، عظمیٰ خان اور علیمہ خان سے وہ ساتھ ہوتی تھی اور جا کر ملاقات ہوتی تھی، بے شک پھر الگ الگ اندر ملاقاتیں ہوتی ہوں، لیکن وہ ساتھ جایا کرتی تھیں فیملی کا دن۔ تو اب بشرا بی بی شامل تفتیش ہو گئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا القادر ٹرسٹ اسکینڈل جو ہے اس میں، عمران خان صاحب اسی میں گرفتار ہیں، اسی میں ان کے ساتھ ان سے تفتیش ہو رہی ہے جیل کے اندر۔ اچھا، اور بڑے معاملات ہیں، آپ کو یاد ہوگا ایک خبر آئی تھی کہ جی کوئی کروڑوں اربوں روپے جو ہیں وہ زمان پارک سے چوری ہو گئے تھے، جب پنجاب کے انتخابات کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دے دی تھی نا،
مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈیٹ جو ہے سپریم کورٹ نے دی بھی عمران خان صاحب کو دیہانی لگوانے کے لیے تھی. پتہ تھا امرتا بندیال کو کہ انتخابات ہونے نہیں ہیں، مگر تاریخ دے دیا، الیکشن کمیشن سے شیڈیول جاری کروا دیا. عمران خان صاحب نے ٹکٹیں بیچ دیں 5-5 کروڑ میں، 10-10 کروڑ میں، اور پھر جو زمان پارک میں کمرے کم پڑ گئے، اتنی تھدیاں لگ گئیں دولت کی، اور پھر کوئی وہاں سے چوراہتے مور پہ کوئی آ کے چکا اٹھا کے لے گیا پیسے، اور تھوڑے نہیں ہیں، اربوں روپے میں پیسے اٹھا کے لے گئے. تو وہ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کہاں کہاں دھن دولت پڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اندر ہیں، بشریٰ بی بی صاحبہ باہر ہیں. اب یہ جو ملاقات تنہائی میں ہے، یہ گھریلو معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ بچے دونوں کے سیپریٹ ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے بچے دونوں باہر، بشریٰ بی بی سے وہ نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب سے ملنے پاکستان نہیں آ رہے. بشریٰ بی بی کے بچے جو پہلے شوہر سے ہیں وہ سارے کے سارے بیاہ ہوئے، شادی شدہ ہیں سارے کے سارے. کوئی رشتے ہوتا ہے نا، رشتے کا لین دین ہوتا ہے کہ جی کوئی رشتہ کرنا ہے بچوں کا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی ایسا کاروبار بظاہر نہیں ہے ان کا کہ کاروباری امور پر بات کریں، کوئی کاروبار ہے ہی نہیں. ہوتا نا کہ کاروبار ڈکلیئر کیا ہو، بشریٰ بی بی نے بھی اور عمران خان نے بھی کہ ہمارے یہ کاروبار ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ ملاقات تنہائی میں، ایک ریزن تو ہے ظاہر ہے، مطلب اس پہ رائٹ ہے میاں بیوی کا کہ جب وہ ملاقات کرے تو کمرے میں کوئی نہ ہو، چاہے وہ 70 سال کے ہیں، چاہے وہ 80 سال کے ہیں، چاہے وہ 40 سال کے ہیں، چاہے وہ 20 سال کے ہیں. یہ ایک بنیادی رائٹ ہے، وہ ملنا چاہیے. لیکن یہاں معاملہ اس بنیادی رائٹ سے کہیں زیادہ آگے کا ہے، کچھ اور معاملات ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، اس میں بشریٰ بی بی کو سوال نامہ دیا نیب نے 2 روز پہلے. 11 سوال تھے اس میں. پوچھا گیا جی آپ کتنا پڑھی ہیں، کوئی دینی تعلیم آپ کی ہے، کوئی ڈگری ہے دینی تعلیم پر، اور پھر آپ خود پڑھاتی ہیں، کتنی تنخواہ لیتی ہیں، فرح شہزادی سے آپ کا تعلق کب بنا، مالی معاملات میں جو ہے وہ کتنا وہ انوالو ہیں، آپ کتنی جو القادر ٹرسٹ کے اس کے مالی معاملات میں انوالو، مطلب سارا سوال. اور پھر زمین کیسے لی، 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ کیسے واپسی. اس پہ جو عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ جی وہ جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ واپس کروایا تھا نا، ان سے پوچھ گچھ کریں نا، ان کو شامل تفتیش کریں. اب ظاہر ہے اس میں زمین تو بشریٰ بی بی نے لی نا، عمران خان صاحب نے اور انہوں نے، تو وہ سارا کا سارا ملبہ ادھر بشریٰ بی بی کی طرف ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور بشریٰ بی بی نے کچھ عرصہ پہلے اسد کھر نے سٹوری دی تھی کہ جی وہ عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے کہ ان کے اندر گھر میں اچھی خاصی ان دنوں گرما گرمی چلتی ہے. اور بشریٰ بی بی کہتی ہیں کہ جی میں نے اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ میں روزانہ نیب کی پیشیاں بھگتوں، عدالتوں میں جاؤں، میرے بچوں کے وارنٹ نکلے ہوں، میرے بھائی کے وارنٹ نکلے ہوں، میں نے اس لیے شادی نہیں کی تھی، میں تنگ آ گئی ہوں ساری صورتحال سے. اچھا پھر وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال ڈسکس کرنے جائیں کہ جی آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. اب جو صورتحال بنی ہے ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں. خاور مانیکا صاحب کے متعلق ہے کہ وہ ان کا بھی کوئی انٹرویو یا پریس کانفرنس آنے والا ہے. بشریٰ بی بی کے متعلق باتیں کہانیاں چل رہی ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں تگڑے رہنا خان صاحب، کچھ نہیں ہوتا، مشکل وقت گزر گیا ہے، میں نے وظیفہ کر لیا ہے، میں نے چلہ کر لیا ہوا ہے، میں نے 4 ہفتے میں آپ سے اس لیے ملاقات نہیں کرنے آ رہی تھی کہ میں ساری یہ آپ کے لیے حساب کتاب لگا رہی تھی اور میں ستاروں کو آپ کے حق میں کر رہی تھی. تو وہ اب آپ اسٹرانگ رہنا، باقی 1 آدھ مہینہ ہے، مشکل گزر جائے گا، آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ڈٹے رہنا. اور یہ وظیفہ کرنا، یہ چلا کرنا جیل میں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے یہ ہو. لیکن وہ جو پیورلی ایک میاں بیوی کی گپ شپ ہوتی ہے نا، وہ والا معاملہ نہیں ہے، گھریلو معاملہ نہیں ہے. یہ جو تنہائی میں ملاقات چاہتی ہیں، یا تو عمران خان صاحب کو کسی کا پیغام دیں گی، پیغام تو مل رہے ہیں نا، بشریٰ بی بی صاحبہ باہر ہیں، اور انہوں نے خود عمران خان نے کہا تھا کہ جی ان کے پاس تو ساری معلومات ہوتی ہے، اور وہ معلومات جو کرنے والے ہوتے ہیں ان سے 10 دن پہلے ان کے پاس ہوتی ہے. تو ساری معلومات بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ شیئر کریں گی کہ اب کیا سوچا جا رہا ہے ان کے متعلق، سیاسی طور پر ان کے خلاف کیا چالیں چلی جا رہی ہیں، قانونی طور پر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ادھر اسٹیبلشمنٹ GHQ وہ عمران خان کے متعلق کیا سوچ رہا ہے، وہاں کتنی ہمدردیاں ہیں، کتنی مخالفتیں، یہ سارا کچھ. تو اس لیے وہ تنہائی میں ملاقات چاہتی ہیں. یعنی میں صرف اسٹیبلش یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھریلو بات چیت نہیں ہے مقصد، لیکن رائٹ ہے، سب کچھ کے باوجود رائٹ ہے بشریٰ بی بی کا وہ اکیلائی میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہیں.
اچھا جی، اب شیخ رشید صاحب جو ہے نا اصلی نسلی جس کے ساتھ تعلق بناتا ہوں نبھاتا ہوں، آج وہ چاہتے چڑھ گئے صحافیوں کے. وہ فرینڈلی انٹرویو نہیں تھا جس طرح کا منیب نے کیا تھا، بلکہ شیخ رشید کے متعلق ایک اور چیز ہوئی. ایک ویب سائٹ نے خبر چلا دی کہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ جی مجھے تھپڑ مارے گئے تھے منیب کے سامنے، اور پھر منیب نے کہا تھا کہ جی وہ یہ کیا کر رہے ہیں، شیخ صاحب کے ساتھ ایسا نہ کریں. تو اس کے بعد پھر اس ویب سائٹ نے وہ خبر ہٹا دی. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نمائندے سے جو سپریم کورٹ کی کور کر رہا تھا، جو اس وقت موجود تھا، اس نے جب شیخ رشید صاحب سے سوال کیا کہ آپ کو تھپڑ مارے گئے تھے، تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بالکل نہیں، اور وہ سمجھا کہ شیخ صاحب کہہ رہے بالکل. وہ نہیں، انہوں نے اس رپورٹر کے کان پہ نہیں پڑا، تو انہوں نے خبر ہٹا دی، وضاحت کر لی. اور پھر شیخ رشید صاحب نے باہر جاتے ہوئے جو صحافیوں نے ان سے سوال جواب کیے، اس میں انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا، میں اصلی اور نسلی ہوں. تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے گھیر لیا ہے، آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں پریس کانفرنس کرنے پر. پھر ایک سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ گرفتار ہو جاؤں، مجھے آپ دوبارہ گرفتار کروانا چاہتے ہیں. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اور آج باقی جتنی بھی شیخ رشید صاحب کی اکڑ تھی وہ نکال دی چیف جسٹس صاحب نے. فیض آباد دھرنے پر عمل درآمد کا مقدمہ تھا نا آج چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور اس میں شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے نظر ثانی کی درخواست دائر تو کی تھی، چلے وہ تو کر لی، واپس کیوں لے لیا آپ نے، پہلے یہ بتائیں. شیخ صاحب کے وکیل کے ذریعے بات ہو رہی تھی، چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے. اور پھر شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ میں شیخ رشید صاحب کا نام جو ہے نا وہ غلط آ گیا تھا اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر شیخ رشید صاحب خود پارلیمنٹیرین تھے، وہ خود ایکشن کر سکتے تھے، کوئی کارروائی انہوں نے کیوں نہیں کی. آئی ایس آئی نے اگر غلط طور پر ان کا نام جو ہے وہ شامل کیا رپورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس. تو بہرحال اس میں پھر شیخ رشید صاحب ایک موقع پر آ کر خود بات کرنا چاہ رہے تھے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم آپ کے وکیل کے ذریعے بات کریں گے، آپ لوگوں نے اس ملک کا مذاق بنا رکھا ہوا ہے. بلوائی دھرنا دینے والے، ان کو لوگوں کے لیے زندگی کو جیرن بنانے والے، سڑکیں روکنے والے، ان کو آپ لوگوں نے ہیرو بنا کر رکھا ہوا ہے. اور پھر بہرحال اس میں کافی ساری چیزیں تھیں، لیکن جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ فائنلی جو ہے وہ حکومت نے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے عمل درآمد کا جب آرڈر ہوا تھا تو حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے. تو اس پر وہ کمیٹی تو چیف جسٹس صاحب نے قلعدم کر دی. انہوں نے کہا یہ کمیٹی نہیں چاہیے، پراپر کمیشن کوئی بنایا جائے. تو حکومت نے بتایا، اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جب نے انکوائری کمیشن بنا لیا ہے اور 2 ماہ کے اندر اندر سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی جائے گی اور 2 ماہ تک سماعت کر لیں ملتوی. اچھا اب جنوری تک سماعت ہوگی ملتوی. جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن میں کہ جو ٹی او آرس ہیں اور اس کمیشن میں کون کون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل میں یہ جنوری کا مطلب ہے کہ انتخابات سے پہلے. اب سوچیں نا تھوڑا سا، اب اس کو اگر یہ ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے سیاست کا، الیکشن کا اور سپریم کورٹ کی اس کارروائی کا، لیکن انتخابات سے پہلے یہ سارا کچھ ہوگا. انتخابات کب ہونے ہیں؟ انتخابات ہونے ہیں فروری میں، 8 فروری کو، اور جنوری تک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رپورٹ دے دیں گے، 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کر دیں گے. تو وہ جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن کے سربراہ ہیں ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ. اچھا 3 رکنی کمیشن ہے، اس میں آئی جی طاہر عالم اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان بھی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جی اس میں آپ نے کیوں نہیں شامل کیا وزارت دفاع کے لوگوں کی نمائندوں کو. لیکن بہرحال ٹی او آرز یہ ہے کہ جی 2 مہینوں میں رپورٹ پیش کرے گا. ٹی ایل پی کی غیر قانونی مالی مدد کرنے والوں کی تحقیقات کرے گا کمیشن. فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا. اس کے علاوہ پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب، تو کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا، یہ جائزہ لے گا. یعنی فیض حمید ظاہر اس وقت ڈی جی سی تھے. انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے ذمہ داران کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا. پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹر کے خلاف تحقیقات کی جائے گی. کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کے لیے تجاویز دے گا. اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں کمیشن پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دھرنوں اور ریلیوں ایجا سے نمٹنے کی تجاویز بھی دے گا. تو یہ جو لوگ ملوث ہیں یعنی فیض حمید صاحب کی طرف، کیونکہ سارا کھیل فیض حمید کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک 50-52
جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواستیں آ گئیں اور واپس لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں واپس؟ شیخ رشید صاحب کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر انہوں نے خارج کر دی. تو اصل چیز یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے اگینسٹ پراپر ایک انکوائری کمیشن بیٹھ گیا ہے. انکوائری کمیشن جس لیول کا ہے اس سے توقعات کم ہے کہ کوئی وہ تگڑی کو رپورٹ دے گا. ریٹائرڈ پولیس افسران کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے اسٹیکس ہوتے ہیں سب کے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو فوج کے ادارے نے فیض حمید سے لا تعلقی کر لی ہے تو پھر رپورٹ تگڑی آئے گی. اگر وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے فوج کا ادارہ تو پھر ظاہر ہے پھر مشکل ہوگا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فیض حمید کے پیچھے فوج کا ادارہ کھڑا ہوگا. 2 مہینے اور 2 مہینے میں جب یہ رپورٹ آئے گی تو سب سامنے آ جائے گا، اور پھر اس میں یہ بھی ہوگا کہ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کیا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.